جو اللہ نے دی ہے وہی اللہ کے رسول نے دی ہے، اور جو اللہ کے رسول نے امانت دی ہے وہی اللہ نے دی ہے۔ اللہ کا دینا بھی آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا دینا بھی اللہ کا ہی دینا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے اور ایک اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے اور اس کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، سورہ انفال کی اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہود کے کم سے کم 2 بڑے قبیلے آباد تھے، اور ان دونوں قبیلوں کے ساتھ مختلف حالات اور مختلف اوقات میں معاملات پیش آئے۔ ایک قبیلہ جس کا نام بنو قریظہ ہے، اس نے غزوہ خندق میں بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، معاہدہ شکنی کی۔ ایک تو یہ بات بے نشین رہنی چاہیے کہ یہود کا وتیرہ ہے کہ وہ معاہدے توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ مومن کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ مومن اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، اور جو حدیث مبارکہ میں مومن کی خوبیاں بتائی گئی، مومن کی صفات بتائی گئی، ان میں سے اولین خوبی یہ ہے، اولین صفت یہ ہے کہ مومن اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، اپنے معاہدے کی پاسداری کرتا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی کئی آیات گواہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا، شاید پہلے کسی موقع پہ یہ بات میں نے عرض کی ہو، تو وہاں پہ شرائط یہ طے ہوئی کہ مکہ سے جو مدینہ آئے گا ہم اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے، اور مدینے سے کوئی اگر مکہ چلا جائے گا تو مکہ والے اس کو رکھ لیں گے اگر رہنا چاہے۔ اب بظاہر یہ جو شک تھی یہ معاہدے کے اس موقع کی مناسبت سے کمزوری ظاہر کرنے والی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک سپہ سالار ہیں وہاں آپ تاریخ کے بہترین سیاسی مدبر بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور کیا، اس کو قبول کیا ہے، معاہدے کی اس شک کو کہ مکہ سے جو مدینہ آئے گا ہم اس کو واپس بھیج دیں گے۔ اب وہاں پہ ایسے ہوا کہ کچھ خاندان ایسے تھے جو تقسیم تھے کہ مرد ایک شہر میں ہے، عورت دوسرے شہر میں ہے، آدھا خاندان ایک شہر میں، آدھا دوسرے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے معاہدہ کر دیا ہے، لہٰذا اب جو بھی آئے گا اس کو واپس بھیجیں گے۔ ایک صحابی رسول آئے، وہ کہنے لگے میں رستے میں تھا، معاہدہ تحریر ہو گیا، میں مکہ میں نہیں تھا، اس کی کوئی درمیانی صورت نکال لیجیے اور مجھے مکہ میں رکھ لیجیے۔ غالباً حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ابو جندل اب تمہیں مکہ واپس جانا ہی ہوگا چاہے جتنی مشکلات ہو، کیونکہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، اور مومن اپنے معاہدے سے اور اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے۔ مومن کی صفات یہ ہے کہ مومن اپنی زبان سے، اپنے وعدے سے، اپنے عہد سے پھرنے والا نہیں ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو واپس روانہ کر دیا۔ آج میں یہ کر رہا تھا کہ بنو قریظہ کے یہود نے معاہدہ شکنی کی، اور معاہدہ یہ تھا کہ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے تھے پہلے سے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ تاریخ انسانیت میں
آقا کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک منفرد معجزہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آقا کریم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مقدسہ ہر حوالے سے منفرد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ میں 2 معاہدے کیے، بڑی دلچسپ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک معاہدہ غیر مسلموں سے کیا، جتنے وہاں دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے تھے، اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور ایک انصار اور مہاجرین یعنی مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا، اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں یہ طے ہوا کہ مسلمان، یہود، جتنے مذاہب اس بستی میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، وہ سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا، سارے مل کر اسے روکیں، اور سارے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کریں۔ اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلات۔ اب جب غزوہ خندق ہوا تو سارے عرب کے جو قبائل ہیں، قریش، ان کو اکٹھا کر لائے مدینہ منورہ میں حملہ آور ہونے کے لیے۔ یہود جو ہیں ان کے کاروبار تھے، تجارت ان کے پاس تھی پورے عرب میں۔ انہوں نے کہا ہمارے لین دین ہے، تجارت ہے، تو ہم قریش کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہمارے کاروباری معاملات ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے یاد دلایا گیا کہ تمہارا معاہدہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ دو گے باہر سے آنے والے دشمن کے۔ بنو قریظہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور قریش نے حمایت کی آقا کریم، اہل ایمان اور مسلمانوں کی اس غزوہ خندق میں مخالفت۔ اب جب وہ غزوہ مکمل ہو گیا، وہ ناکام واپس لوٹ گئے، آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اب اہل اسلام کا لشکر بنو قریظہ کی آبادی کا محاصرہ کرے گا اور ان کو پکڑیں گے اور سزا دی جائے گی ان کے معاہدہ توڑنے کی۔ اب ان میں سے بھی بنو قریظہ میں سے بھی کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ چکے تھے۔ اب جب محاصرہ ہو گیا تو ایک انصاری ہے جن کا ابن منذر نام ہے اور ابو لبابہ ان کی کنیت ہے۔ حضرت ابو لبابہ جو ہے ان کے بچے ابھی اسی آبادی میں، اسی محلے میں رہتے ہیں، اسی بستی میں جو بنو قریظہ کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کا لشکر کو حکم دیا کہ ان کی آبادی کا محاصرہ کیا جائے اور ان کے راستے بند کیے جائیں، ان کو سزا دی جائے گی کہ انہوں نے حالت جنگ میں معاہدہ شکنی کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، انہیں سزا دی جائے گی۔ اور ان کی طرف سے یہ شرط آئی کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم اپنے کچھ مطالبات آپ تک پہنچائیں۔ جب حضرت ابو لبابہ ادھر پہنچے، آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ان سے پوچھا کہ تمہاری طرف سے کوئی ثالث مبصر درمیانہ بندہ مقرر کریں کہ جو دونوں فریقین کے درمیان طے کرے۔ تو ایک نام آیا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ یہ بنو قریظہ سے ہی یہودی عالم دین تھے جو غلامی رسول میں آ چکے تھے۔ حضرت ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ثالث مقرر ہوئے، فیصلہ کرنے والے۔ ان سے پہلے حضرت ابو لبابہ ان کے درمیان پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا بھئی مسلمانوں کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت ابو لبابہ زبان سے کچھ نہیں بولے اور ہاتھ سے اشارہ کیا بھئی وہ تمہاری گردنیں اڑانے والے ہیں۔ جب یہ اشارہ کر چکے نا تو فوراً وہاں سے واپس آقا کریم علیہ السلام کا سامنا کرنے کی بجائے مسجد نبی شریف میں پہنچے اور ایک دوسرے ساتھی کو کہتے ہیں رسی لے آؤ، اور مسجد نبی کے ستون ہیں، لکڑی کے کھجور کے درخت کے بنے ہوئے ستون ہیں، ایک ساتھی کو کہتے ہیں ابو لبابہ کو اس ستون کے ساتھ باندھ، اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ بندھوا لی۔
حضرت سعد رضی اللہ عنہ گئے، ان کا فیصلہ ہوا اور ان کے جو مرد تھے ان کو قتل کرنے کا حکم ہوا، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ ہوا۔ اور یہ بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں یہ تورات کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔ یہ فیصلہ جو میں کر رہا ہوں کہ جب کوئی حالت جنگ میں معاہدہ توڑے تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ سارے مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے اور ضعیف چھوڑ دیے جائیں۔ یہ اس قبیلے کے لیے حضرت سعد نے فیصلہ کیا جو پہلے یہودی عالم تھے۔ آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ ابو لبابہ کیا ہوا ہے؟ زاروں قطار رو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے، میں نے خیانت کر دی ہے، میں نے آپ کی امانت میں خیانت کر دی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو لبابہ تیرے لیے کوئی فیصلہ ہم نے کرنا تھا اور تو نے پہلے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے۔ اب حضرت ابو لبابہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا فیصلہ پہلے تمہارے لیے معافی کا ہونا تھا، لیکن تم نے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ جب غلطی ہو جائے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یہ بارگاہ رحمت والی ہے، یہ بارگاہ مہربانی والی ہے اور یہاں سے عنایت ہوتی ہے۔ اور خود قرآن نے بتایا کہ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ کہ جب تم گناہ کر لو تو توبہ کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبی شریف میں بندھوا لیا ہے، باندھ دیا ہے اور آقا کریم فرماتے ہیں ابو لبابہ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اتنے میں یہ سورہ انفال کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں انسان جتنا بھی بڑا گنہگار ہو ایمان کی دولت باقی رہے تو رب اس کو مومن ہی قرار دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ کے ہاں مومن کا درجہ مومن والا ہی رہتا ہے۔ فرمایا آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے امانتیں دی ہیں ان امانتوں میں خیانت نہ کرو اگر تم جانتے ہو۔ تو اہل ایمان کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے سب سے بڑی امانت کیا ملی ہے؟ امانت ایمان کی دولت ہے اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ بے شک یہ جو تمہاری اولاد اور تمہارا مال ہے، تمہاری اولاد، اموالکم تمہارے مال، اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنہ تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ان کو قابو کر لیتے ہو تو پھر تمہیں اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اولاد کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں قرآن مجید میں یہاں پر نہیں کئی اور مقامات پر بھی فرمایا گیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اور یاد رکھیے یہاں پر اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ مال اس لیے برا ہے کہ یہ فتنہ ہے، نہیں، اولاد فتنہ ہے، نہیں۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آیت مبارکہ پوری ایسے ہوتی ہے کہ یہ آزمائش ہے لیکن جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے اجر عظیم بھی ہونے کے لیے۔ جب جناب امام حسین پاک جناب سیدنا علی اصغر کو لے کر نکلے نا تو اہل خانہ نے پوچھا کہ جوان تو جا چکے ہیں، خوب روح جوان تو جوانیاں لٹا چکے ہیں، اب علی اصغر کو میدان میں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو جناب امام حسین کی سیرت لکھنے والے بتاتے ہیں کہ نواسۂ رسول قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ تلاوت
رحمت فرما رہے تھے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ آزمائش ہے، اموال بھی اولاد بھی، اور اس پر پورا اترنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے. عظیم مکرم، بے شک انسان کی فطرت رکھی گئی ہے، جبلت رکھی گئی ہے، نیچر بنائی گئی ہے کہ انسان کو دنیا کے مال سے رغبت ہے، اولاد سے رغبت ہے. اور جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی یہی ہے، اور اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے حضور پیش نہ کر دو. اور پسندیدہ انسان کو مال ہے، اولاد ہے. اور بندہ مومن کی صفات یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے پر انسان کمزور کہاں پڑتا ہے، نفس پرستی کا شکار کہاں ہوتا ہے، حلال و حرام کا فرق انسان کب چھوڑ دیتا ہے؟ جب اسے مال اور اولاد کا جو آزمائش اور فتنہ ہے نا، جب وہ انسان کو گھیر لیتا ہے. اور جب انسان اس فتنے کو، اس آزمائش کو قابو کر لیتا ہے، پھر انسان حلال و حرام کے فرق کو پہچان لیتا ہے. ہم اپنی زندگی میں غور کریں نا، تو جب ذرائع آمدن کو دیکھا جائے، بزرگان دین نے کیا کہا کہ یہ تو تم کہتے ہو نا کہ ہمیں ذکر میں لذت میسر نہیں ہے، اور ہمیں نمازوں میں حلاوت نہیں ملتی ہے، اور تلاوت سے ہماری روح اور قلب کی صفائی حاصل نہیں ہوتی ہے. تو بزرگان دین نے کہا کہ پہلے اپنے لقمے پہ غور کرو، اپنے رزق پہ غور کرو کہ جتنا تمہارا مال پاکیزہ ہوگا، طہارت والا ہوگا، یعنی جتنا اس کے حلال ہونے کی زیادہ تمہیں تصدیق ہوگی، اتنا تمہیں ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں اتنی تمہیں لذت ملتی چلی جائے گی. یعنی انسان اس مال کی لذت کا شکار ہوتا ہے اور اولاد کی آزمائش کا شکار ہوتا ہے، جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت کو بھلا بیٹھتا ہے. اور یہ رغبت رکھی گئی ہے، اور یہی انسان کے اندر ایک آزمائش ہے. آقا کریم علیہ السلام نے جیسے ارشاد فرمایا نا، ایک غزوہ سے واپسی پر صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی گھروں کو لوٹ رہے ہیں. صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے واپس آ گئے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میدان جنگ جہاں گردنیں کٹ رہی تھی، جہاں جسم ٹکڑوں میں پٹ رہے تھے، آقا کریم فرماتے ہیں وہ جہاد اصغر ہے، اور ہم گھروں کو لوٹ رہے ہیں، ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. جہاد اکبر کیا ہے کہ انسان مال کی لذت کا شکار ہو جاتا ہے، اولاد کی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا شکار ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بھلا بیٹھتا ہے، حلال اور حرام کے فرق کو بھلا دیتا ہے، جائز اور ناجائز کے فرق کو بھلا بیٹھتا ہے. اور اللہ کا کلام بتاتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ جو اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے مالوں کی کمی سے، ہم تمہیں آزمائیں گے نفسوں کی کمی سے، کہ جب گھر لٹائے جاتے ہیں، جب مال قربان کر دیا جاتا ہے، رب فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر اسی وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں اجر عظیم عطا ہوتا ہے. عظیم مکرم، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری زندگی کے بہت سارے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں،
ہم جو گناہوں کی دلدل کا شکار ہو چکے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی لذتوں کے ہم پجاری ہو چکے ہیں، ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم مال کی لذت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور پھر صوفیاء کی بات کرنا پڑتی ہے۔ حضرت شیخ جناب محبوب الہی نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے گھوڑوں کے استبل میں ان کے جانور باندھنے والی کھونٹیاں سونے کی بنی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ کا جواب ہے کہ یہ جو مال، یہ جو دھات ہے دنیا کی قیمتی ترین، جس کو تم تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہو، اوپر پہرے لگاتے ہو، تالے لگاتے ہو، یہ بندہ خدا کے ہاں اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ ہمارے جانور کے بھی پیروں میں رہتا ہے۔ ہم اس